بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں کیسے روشنی آتی ہے۔ لوگ سوچنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچیں گے تو نتائج پر پہنچیں گے اور نتائج ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو خود آپ جیسے حالات سے گزر رہا ہو، دوسرا جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ ہر شخص عقل رکھتا ہے لیکن عقل سے کام لینا ہی نہیں چاہتا۔ تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم سب کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ اداس ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے، خوش رہنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کریں۔ جو لوگ امداد کے مستحق ہیں، ان کی امداد کرنے میں ان کے سوال کا منتظر نہیں رہنا چاہیے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ آپ کی پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی کو بھی۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ دنیا کا مفلس ترین انسان وہ ہے جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہیں۔ کوئی بھی تعلق وقت ضائع نہیں کرتا۔ غلط انسان آپ کو ایسا سبق دے جاتا ہے جو آپ کو صحیح انسان بننے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے خد و خال آپ کی عمر سے کم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ سب سے قیمتی تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ آپ کے وقت اور توجہ کا تحفہ ہے۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں، جیسے سورج اور چاند کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ جب ان کا وقت ہوتا ہے تو وہ چمکتے ہیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی جانور بن جاؤ۔ کسی کو بدلنے کی کوشش مت کریں بلکہ ایسے لوگ تلاش کریں جو پہلے سے ہی آپ جیسے ہوں۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں ظلم کرنے والا کوئی ایک شخص ہو۔ جہاں ہر شخص اپنے اپنے حصے کا ظلم کر رہا ہو تو وہاں انقلاب نہیں بلکہ عذاب آتے ہیں۔ مجرم کو ایسی سزا دینا جس سے وہ بچ جائے تو معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ صحت کے بغیر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ صحت پر توجہ دیں اور پھر زندگی کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہوں۔ انسان کی سب سے بری حالت تب ہوتی ہے جب وہ خود پر قابو کھو بیٹھے۔ اگر تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم کی تلاش کرتے ہیں، وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ کبھی کبھی بہترین حاصل کرنے کے لیے بدترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ سکون کی نیند چاہتے ہیں تو یہ دو خطرناک کام کبھی مت کریں۔ کسی کو غم نہ دیں، اپنا غصہ کبھی دوسروں پر مت نکالیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ ضرورت نہیں بلکہ زیادہ کی خواہش انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہے۔ اس کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جس پر عورت مکمل اعتبار کرے۔ دنیا کی سب سے اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے۔ بدترین سچ سب سے خوبصورت جھوٹ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے۔ وقت کا سامراج آپ کے شور سے نہیں شعور سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ہر اس شخص پر اس چیز سے دوری اختیار کریں
جو آپ کے سکون میں خلل ڈال سکتی ہے۔ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دو جو تالیاں نہیں مارتے جب تم جیتے ہو۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ ظلم کے معاشرے میں پرورش پانے والے کے لیے سب سے مشکل کام اپنا حق مانگنا ہے اور سب سے آسان کام ظلم سہنا ہے۔ عورت اور زمین اپنے اوپر فنا ہونے والے عاشق کو کبھی نہیں بھولتی۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ نیکی کی خوشبو گلاب کی خوشبو کی طرح دیر تک قائم رہتی ہے۔ آپ کی عادتیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ آپ کون ہیں۔ یاد رکھنا، بے عزتی کا بدلہ لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے شخص سے زیادہ کامیاب ہو کر لیا جاتا ہے۔ اپنی مشکلات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا دراصل اپنی مشکلات کو مزید بڑھانا ہے۔ جھوٹ انسان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اپنے بڑے خواب کبھی چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگوں کو نہ بتائیں۔ ہم اپنے ساتھی انسانوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں ہر طرح سے ستاتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دنیا بہت بری ہے۔ ہر شخص کا ایک پردہ ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ زندگی گزارتا ہے۔ جب دشمن کے ہاتھوں مرنا کنفرم ہو تو بہتر ہے کہ لڑ کے مرا جائے۔ انسان جاہل پیدا ہوتے ہیں، بے وقوف نہیں، انہیں تعلیم کے ذریعے بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ لا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ اپنے بڑے خواب کبھی چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگوں کو نہ بتائیں۔ غربت انقلاب پیدا نہ کر سکے تو پھر مجرم پیدا کرتی ہے۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ جب مالدار غریب کو لوٹتا ہے تو اسے کاروبار کہتے ہیں، اور جب غریب احتجاج کرتا ہے تو اسے فساد پھیلانا کہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھیں تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ جھگڑا کیے بغیر دشمن کو تباہ کرنے کے 4 بہترین طریقے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، ناگہانی صورتحال میں خاموش رہیں، خود کو مالی اور جسمانی طور پر ان سے مضبوط بنائیں، اکیلے مقابلہ کرنے کے بہانے ایک گروپ کی شکل میں ان کا سامنا کریں۔ یہ سب باتیں آپ کے دشمن کو کمزور کرتی ہیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر لیں، اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، مجھے سپورٹ کیا کریں کیونکہ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، اچھے کوٹس کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔